امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو پاکستان کے ذریعے امن منصوبہ بھیج دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا امن منصوبہ 15 نکات پر مشتمل ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے، نیتنز، اصفہان اور فردو جوہری پلانٹس کو بھی ختم کیا جائے۔ 15 نکاتی منصوبے میں کہا گیا ہے کہ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی اور آبنۂ ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ایران ایٹمی طاقت نہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ ایران میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے۔ ایران میں نیا گروپ آ گیا، یہی رجیم چینج ہے۔ اب ہمیں صحیح لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ مارکو روبیو، جے ڈی وینس ڈیل کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ ایران میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا جو مثبت پیش رفت کی علامت ہے۔ بہت قیمتی تحفہ جوہری نہیں بلکہ آبنائے ہرمز سے متعلق تھا۔ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کا اہم اور متحرک کردار، جنگ بندی مذاکرات کے لیے میزبانی کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران رضامند ہوں تو پاکستان جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان جاری بحران کے خاتمے کے لیے مقاصد مذاکرات کا حامی۔ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ ایکس پر پیغام میں مزید لکھا کہ خطے اور دنیا کے امن کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنا پیغام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیگ کیا تھا۔ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق دونوں رہنماؤں کے رابطے میں ایران تنازع پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایرانی صدر سے بات چیت کی تھی۔ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد کی قیادت ممکنہ طور پر نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے ممکنہ دورہ پاکستان پر سوال۔ کیرولائن لیوٹ بولی کہ جنگ بندی حساس سفارتی بات چیت ہے۔ امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ قیاس آرائی کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ رائٹرز کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کی مذاکراتی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ ایران امریکہ سے اہم رعایتوں کا مطالبہ کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ العربیہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی نے شرائط کے تحت جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ایران کی طرف سے جنگ بندی کے لیے 6 سخت شرائط بھی سامنے آ گئیں۔ ایران نے جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی عالمی ضمانت مانگ لی۔ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے بند کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرے۔ تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی نظام نافذ کیا جائے۔ ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور ایسے عناصر کی ملک بدری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ رابطے کی تصدیق کر دی۔ ایران جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز سننے کے لیے تیار ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ تجویز کردہ منصوبے محض جنگ بندی کے لیے نہیں بلکہ تنازع ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ براہ راست بات چیت کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ ایران قومی مفادات کے تحفظ پر مبنی پائیدار منصوبے پر غور کرے گا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو ناگزیر قرار دیا، پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ بھی ملی، ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں، خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ پاکستان کا کردار خطے کی سفارتکاری میں گیم چینجر بن گیا۔ دی وائر کے مطابق پاکستان نے خود کو ایک اہم سفارتی پل کے طور پر منوایا۔ پاکستان نے بیک چینل ثالثی کرتے ہوئے اعتماد حاصل کیا۔ بھارت خطے میں اپنا اسٹریٹجک اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران میں اعتماد کی فضا قائم کر کے سفارتی ساکھ کو مضبوط کیا۔ بھارت کی پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی پالیسی مکمل فیل ہو گئی۔ دوسری جانب ترجمان انڈین نیشنل کانگریس پارٹی سپریا شریناتے بھارتی وزیر اعظم پر برس پڑی، شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اہم فیصلوں کا حصہ اور بھارت مکمل غائب ہے۔ پاکستان ایران امریکہ جنگ میں ثالثی کرا رہا ہے، مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ مودی نے بھارت کو کہاں لا کھڑا کیا، فرضی میڈل کا چسکا اور زبردستی فوٹو کھنچوانے کی قیمت بھارت ادا کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے بو شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ، بو شہر ایٹمی پلانٹ کے گرد نواح کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق نیوکلیئر پاور پلانٹ کو تکنیکی نقصان نہیں پہنچا، تمام تنصیبات محفوظ ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے لیبنان پر بھی حملے جاری، جنوبی لیبنان پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع نیپتیا میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 18 افراد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں شمالی اسرائیل پر راکٹس کی بارش کر دی، 90 سے زائد راکٹ اور ڈرون سے حملے کیے۔ حزب اللہ کے حملوں میں 1 اسرائیلی ہلاک اور متعدد افراد زخمی۔ جنوبی لیبنان اور مقبوضہ گولان ہائٹس میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا گیا۔ ایران کا اسرائیل پر وار ہیڈ سے لیس جدید میزائلوں سے حملہ، ایرانی میزائلز کی برسات سے تل ابیب میں بڑے پیمانے پر تباہی، ایلات، دیمونا، تل ابیب میں دھماکے سنے گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے 4 وار ہیڈ والے میزائل داغے، ہر وار ہیڈ کا وزن 100 کلو گرام تھا۔ میزائل اور ڈرون حملوں میں عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حیفا میں اسرائیلی ملٹری اور ایروسپیس انڈسٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ بن گوریون ہوائی اڈے کو بھی ڈرون حملے میں ہٹ کیا۔ ری فیولنگ طیاروں پر بھی حملے کیے گئے۔ ایران کا کویتی ہوائی اڈے پر بھی ڈرون حملہ، ایرانی ڈرون حملے کے بعد فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔